اب اللہ فرماتے ہیں کہ قوموں کی ان بقایا جات کو ہم کیوں محفوظ رکھتے ہیں، یا قدرت قدیمی تاریخ کو، قدیمی کھنڈرات کو، قدیمی آثار کو کیوں محفوظ رکھتی ہے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ کے بندو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، ان کے کھنڈرات سے عرب لوگ تجارتی سفروں میں گزرتے تھے، اور وہ صرف تفریح تباہ کا سامان سمجھتے تھے اسے، کہ جناب یہ قوم لوط کی بستی ہے، یہ قوم عاد کی بستی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح اس زمانے کے ماہرین آثار ہوتے ہیں نا، متوسمین ہوتے ہیں، وہ ہمیں ہڑپا موہنجو دڑو کے کھنڈرات کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ تہذیب 4000 سال پرانی ہے، 5000 سال پرانی ہے، لیکن ان 4-5 سالہ قدیمی تہذیبوں کے نیچے جو سبق موجود ہے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اس سے کوئی درس حیات حاصل نہیں کرتا۔ بھئی یہ قومیں جن کا تمدن جگمگا رہا تھا، یہ قومیں جن کی تہذیبیں جگمگاتی ہوئی تھیں، آخر خدا کی گرفت میں کیوں آئیں، تلپٹ کیوں ہو گئیں؟ جو سبق مل رہا ہوتا ہے وہ سبق ان آثار سے، ان کھنڈرات سے کوئی حاصل نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے، دل اندھا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے پچھلی قوموں کے کھنڈرات کو، پچھلی قوموں کی، قدیمی قوموں کی تہذیب کو اگر باقی رکھا اس لیے تاکہ یہ چلیں پھریں اور ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کے کان سنیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ آنکھ تو دیکھ رہی ہے، عقل کی آنکھ اندھی ہے، دل کی آنکھ اندھی ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم حق کو قبول نہیں کرتے، یہ جو سچائی کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ جو لکیر کے فقیر بن کر انہی روایات کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں آباء و اجداد سے مل جاتی ہیں، انہی مراسم کے پیچھے چلتے ہیں جو ہمیں گرد و نواح سے مل جاتے ہیں، کبھی ہم اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کیوں نہیں کرتے کہ آنکھیں بند کر کے جن روایات کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن مراسم کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، کیا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ کائناتی عدالت لگانے سے پہلے رسولوں کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر کئی مواقع پر اپنی علاقائی عدالت لگائی، اور اس طور پر لگائی کافروں اور مومنوں کو الگ کر کے مومنوں کو بچا لیا، کافروں پر اللہ نے اپنا عذاب برسا دیا۔ اور ایسا کیوں کیا؟ تاکہ آخرت کا تصور اس طرح ثابت ہو جائے جس طرح تجرباتی لیبارٹری میں ایک تھیوری ثابت ہوتی ہے، جس طرح طبعی قانون اپنا رزلٹ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ تاریخی عذابات اللہ رب العالمین کے عدل کو، اللہ رب العالمین کے انصاف کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔